السلام علیکم۔ انسائٹ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ میرا یہ ویلاگ پھر مولانا طارق جمیل کے حوالے سے ہے۔ ہم نے ایک ویلاگ کیا تھا، عینی شہد اور صحافی فاض سجاد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انہوں نے حقیقت بیان کی تھی کہ مانسہرہ اجتماع میں اس وقت ہوا کیا تھا، اور مولانا طارق جمیل کا جو ریئیکشن تھا وہ ریئیکشن نہیں آنا چاہیے تھا، نہ غلط بیانی ان کو کرنی چاہیے تھی اور نہ ان کے چاہنے والوں کو کرنی چاہیے تھی۔ پھر ایک نیچے کمنٹس آ رہے ہیں، اور ایک نے کمنٹ یہ لکھا ہے کہ عمران خان سے محبت کی انہیں سزا دی جا رہی ہے، اور کسی نے کمنٹ یہ لکھا ہے کہ اہل بیت سے محبت کی سزا انہیں دی گئی ہے، اس لیے تبلیغی جماعت سے نکالا گیا ہے۔ اب وہ کوئی انتہائی گھٹیا، جاہل، مرتد، اب میرے پاس الفاظ کم ہو جائیں گے، یہ ہوگا کہ مسلمان بھی ہو اور وہ اہل بیت سے محبت نہ کرتا ہو، یہ اپنی گھٹیا سوچ آپ اپنے تک ہی رکھیں۔ مولانا طارق جمیل کہاں اور اہل بیت والی ہستیاں کہاں؟ یہ کہاں کی بات آپ کہاں ملا دیتے ہیں؟ آپ کو ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہوتی؟ آپ بات کرتے ہوئے ذرا بھی نہیں دیکھتے؟ یار آپ کی کتنی گھٹیا سوچ ہے کہ تبلیغی جماعت کی مجلس شورا کا ایک اپنا معاملہ ہے، انہوں نے ایس او پیز کی وائلیشن کی، وہ کہتے ہیں ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے، مولانا طارق جمیل سیاسی ہیں اس لیے ہم نے انہیں اجتماع میں بولنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور آپ کہاں کی بات کہاں ملا رہے ہیں کہ جی اہل بیت سے محبت کی انہیں سزا دی گئی ہے اس لیے تبلیغی جماعت سے نکالا گیا ہے۔ یار آپ کو کوئی شرم نہیں ہے؟ میں سچی بات ہے، میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پا رہا۔ آپ کیسی گھٹیا سوچ والے ہیں، اور ایسی گھٹیا سوچ والوں کی تو مذمت ہونی چاہیے۔ اور کیا یہ بالکل سیاسی نہیں ہے؟ اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ سیاست کی وجہ سے ان پر پابندی لگائی گئی ہے، انہوں نے نکالا گیا ہے۔ فاض شہباز صاحب کوئی آپ کو بھی یہ کہہ رہے ہیں آپ پٹواری ہیں اور پہلی غلط بیانی بات تو کر یہ رہے ہے ہیں؟ جی محسن بھائی، اہل بیت سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بالکل چاہے وہ شیعہ ہے، وہ دیوبند ہے یا سنی ہے، اہل بیت سے محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی اس بات کا انکاری ہے تو وہ تو پھر اسلام سے ہی ہم اس کو نہیں سمجھتے۔ باقی جہاں تک یہ آپ بڑے جذباتی ہو گئے، میں تو خیر جو یہ اس طرح کے کمنٹ کر رہے ہیں نا، اس طرح کے لوگوں کو اگنور ہی کیا کریں، ان کو سیریس ہی نہ لیا کریں۔ اب وہ اس طرح کی بات کر کے وہ اس طرح کی بات کر کے اپنا ایک وہ دکھاتے ہیں کہ ان کی تربیت کیسی ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ کمنٹس میں پڑھ رہا تھا کہ جس طرح چل رہی ہے کمنٹس کرنا، عوام کا بستر پہ لیٹی ہے، موبائل ویڈیو دیکھیے جی، اپنا کمنٹ پاس کر لیا۔ اب ان عوام سے پوچھیں کہ موقع پر کیا ہوا؟ انہوں نے ہماری بات سنی، کسی اور ولاگر کی بات سنی، کسی اور صحافی کی بات سنی، کسی پی ٹی آئی والے بندے کی بات سنی، نون لیگ والے بندے کی بات سنی، اٹھا کے وہ نظریہ پیش کر دیا۔ اب موقع پر کیا ہوا؟ اب میں خود مانسہرہ میں تھا، میں نے اجتماع اٹینڈ کیا، پھر وہ سارا وہاں پر معاملہ ہوا، میرا وہ علاقہ ہے، میرا وہ گھر ہے، اور پھر جہاں سے وہ ساری جس کو ابھی بھی اگر مسئلہ ہے تو چلیں نہیں یقین کریں ہم پہ، اور نہ ہی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں مجبور کریں کہ ہم پہ یقین کریں ہی کریں۔ ہم آپ کو وہاں کے جو دیگر صحافی ہیں یا دیگر لوگ ہیں جو کہ اس وقت پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کے اچھے خاصے صحافی ہیں اور منجے ہوئے تگڑے صحافی ہیں، میں آپ کو ان سے ملوا دیتا ہوں، ان کے نمبر دے دیتا ہوں، آپ اس پہ کر دیں۔ بلکہ کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا 16 منٹ کا جو ویڈیو بیان آیا ہے، اس میں مولانا صاحب اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ جی میں وہاں پر رکا ہوا تھا بیان کرنے کے لیے اور مجھے بیان کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ پہلی بات یہ ہوگی۔ پھر دوسرا جو مجلس کا جو شورا رائیونٹ کی اس کا جو آڈیو بیان آیا، اس میں انہوں نے بھی یہ بات کہہ دی کہ اس وجہ سے مولانا صاحب کو اجازت نہیں دی گئی کیونکہ بیانات کے شیڈیول پہلے سے طے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات تو یہ لوگ کہہ ہی نہیں سکتے کہ آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ ہم نے کوئی کل ایسی بات نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی خطاب ہی کرنا تھا نا، خطاب کر لیتے تو دیکھیں نا، خطاب کرنا تھا نہیں، وہ اس پر تو آپ ہم آ رہے ہیں۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو پتہ نہیں، آپ یہ بات غلط کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ ان کو خطاب کی اجازت نہیں ملی نا، تو یہ بات چلیں ہم پہ نہ یقین کریں، مولانا صاحب کی اپنی زبان پہ تو یقین ہے، جس پہ مولانا صاحب خود اقرار کر رہے ہیں کہ مجھے اجازت نہیں ملی، اور اوپر سے اس کو اجازت نہ ملنے کی جو وجہ ہم نے آپ کو بتائی، وہ وجہ مجلس جو شورا ہے رائیونٹ کی، انہوں نے بھی خود بتا دی ہے۔ اچھا، یہاں رائیونٹ کی میں ایک بات کلیئر کرتا چلوں۔ پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر ہیں نا چودھری پرویز الہی، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، مونس الہی کے والد، ان کے ایک اور بیٹے ہیں راسع الہی، ان کا تو تبلیغی جماعت سے تعلق ہے۔ اور ایک نیچے دوست نے کمنٹ لکھا ہوا ہے کہ رائیونٹ کی جماعت پر تو چودھریوں کا قبضہ ہے۔ اب یہ چودھریوں کا قبضہ مان لیا جائے، لہٰذا جتنے منہ اتنی باتیں ہیں۔ پھر کچھ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کو اتنا شوق ہے مولانا خطاب کرنے کا تو جا کے پی ٹی آئی کے جلسوں میں آپ خطاب شروع کر دیں، یا پھر اپنے ذاتی جو ہے مرکز ہے نا وہاں بیٹھ کر آپ خطاب کرتے رہیں، وہاں بھی آپ کے چاہنے والے ہیں۔ اب میں چاہنے والوں کو ہم کیا کہیں کہ یار ان کو تو عقل موت ہے ہی نہیں ہے،
وہ تو ایک کلٹ کی محبت میں اس حد تک چلے گئے ہیں کہ وہ کہاں کی بات کہاں پر ملا دیتے ہیں. میں موسم میں اس عوام کی آپ کو اسی مثال دیتا ہوں نا, یہ مولانا صاحب سے محبت نہیں ہے, میں آج لکھ کر دے رہا ہوں, یہ جتنے بھی لوگ اس وقت مولانا کے اپنے بنے ہوئے ہیں نا, ان کو مولانا سے کوئی محبت بیان نہیں. آج مولانا عمران خان کے خلاف ایک بیان دے دیں, آپ دیکھیں یہی لوگ مولانا صاحب کا ستیاناش کر دیں گے. جب مولانا جاتی عمرہ جاتے رہتے تھے, ہم نے پتہ ہے جب یہ سروس ہاسپٹل میں نواز شریف صاحب زیر علاج سے وہاں پر مولانا آئے تھے, اس کے بعد پی ٹی آئی نے ایسے ٹرینڈ چلائے تھے. ہاں, ان لوگوں کے اوپر ہم یہ کہہ نہیں سکتے ہیں کہ جی کہ یہ اس طرح کی بات کریں گے. اور یہ جو اہل بیت والا بات کر رہے ہیں جو ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے, یہ وہ چند بھی ایک پراکسیز ہے نا. دیکھیں چند ایک فرقہ واریت, ہاں جی, یہ فرقوں کی لڑائی کروا کے یہ ہر فرقے میں اس طرح کے جو شر پسند عناصر بیٹھے ہوئے, چاہے وہ دیوبند ہے, چاہے وہ اہل تشیع ہے, چاہے وہ سنی ہے, جو کوئی بھی فرقہ ہے اس میں چند ایک ایسے شر پسند عناصر بیٹھے ہوئے, لیکن ان بیچاروں کا بھی قصور نہیں ہے. ان کی فرقہ واریت کا موسم بھائی یہ ہے, آپ دیکھیں کسی بھی چاہے وہ کوئی بھی فرقہ ہے, چاہے وہ اہل تشیع ہے, اہل سنت ہے, یہ دیگر جتنے بھی فرقے ہیں, اس میں چند ایک شر پسند عناصر ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جو اپنی قوم کو, اپنے فرقے کے لوگوں کو ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا مقصد اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, لیکن وہ بیچارے بھی کیا کریں, ان کی مجبوری ہے, ان کی جو روزی روٹی ہے وہ بھی اسی سے لگی ہوتی ہے. کہ خبریں ہمارے سامنے آتی ہیں جی فلاں فنڈنگ فلاں سے جگہ سے لے رہے, اس طرح کی خبریں کیوں سامنے آتی ہیں؟ اس کی جو مین وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ پھر فرقے ابھی اس طرح کی جو باتیں کر رہے ہیں نا مولانا صاحب کو اہل بیت سے, یہ پکا کوئی صحیح شر پسند عناصر ہیں جو فرقہ کی جنگ کروانا چاہتے ہیں, جو فرقوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں. پاکستان ایک پھولوں کی گلدستے کی مانند ہے, یہاں پر ہندو بھی رہتے ہیں, سکھ بھی رہتے ہیں, مسلمان بھی ہیں, اہل تشیع بھی ہیں, ہر لوگ یہاں پر مل کے رہ رہے ہیں. کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوتی. یہ چیز ان شر پسند عناصر کے ان سے قبول نہیں ہو رہی ہے, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کے فرقوں کو آپس میں, اور ایسا کوئی نہیں ہے وہ جو آپ اپنی خبر پہ قائم ہے. میں بالکل میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں نا, ہم صحافی زیادہ سے زیادہ دلیل سے ثابت کر سکتے ہیں. ہاں اب کوئی نہ مانے تو اس کو نہ سمجھانا وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ہم اگر جس کو یقین ہے وہ آئے ہمارے پاس بیٹھے, ہم اس کو وہ ود پروف اس کو دیں گے کہ یہ بات اگر ہم کر رہے ہیں, چلیں نہیں یقین کریں ہم پہ, ہم نہیں گئے تھے وہاں پہ, تو آپ کو ہم مجلس جو شورا ہے ان کا جو بیان آیا ہے اور جو مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان آیا ہے وہ دونوں آپ کے سامنے رکھیں گے, پھر فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا. ابن عربی کی ایک کوٹیشن بھی ہے کہ جس عالم کا جو علم ہے وہ کسی کی فلاح نہ کر سکے تو اسے وہ علم جو ہے وہ زمین پر پٹخ مارنا چاہیے, یا کسی کا کلمہ حق یا اس طرح کا ہے ایک کوٹیشن ابن عربی کی. ارطغرل غازی ڈرامے میں آپ کو مل جائے گی. تو مولانا طارق جمیل صاحب کا جہاں تک معاملہ ٹھیک ہے, وہ ایک اچھے موٹیویشنل اسپیکر ہیں, یعنی فصاحت ہے, بلاغت ہے, تقریر کا انہیں فن آتا ہے, لوگ ان کو سنتے ہیں, کوئی متاثر ہو جاتے ہیں, کوئی متاثر نہیں ہوتے. جب تک مولانا سیاسی نہیں تھے سارے ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ مقبولیت کے لیے حکمران وقت کے ظہرانے میں چلے جائیں, انہیں مبارکباد دینے چلے جائیں, پھر وہ کہیں تو آپ رو رو کر دعائیں کروائیں. باقی سارے اس پاکستان میں مسلمان نہیں ہیں, بستے ہیں, اور آپ کو صرف ایک محبت ہے. تو یہ وہ جو فہد نے بات کی ہے نا کہ ابھی وہ عمران خان کے حوالے سے کوئی ایک دو باتیں کر دیں تو دیکھیں یہی جو سپاہ ہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے مخالف ہو جائے گی. اور قاسم علی شاہ کے حوالے سے بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب قاسم علی شاہ نے کچھ کیا تھا تو ان کے خلاف ہو گئے تھے. تو یہ میٹرز ہیں, لہٰذا آپ بات کرتے ہوئے کہاں کی بات کہاں ملاتے ہوئے شرم و حیا کیا کریں, عقل کو ہاتھ ماریں, اندھی تقلید پر نہ اتر آئیں. لاسٹ میں آپ کیا کہیں گے؟ بس یہی کہیں گے جی اللہ پاک ان لوگوں کو صبر دے, اور جو جھوٹے پروپیگنڈے پھیلانے چاہ رہے ہیں, یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں سوشل میڈیا پر, اور پھر ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوتی ہے تو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے ان کو کہ جی چار دیواری کا تقدس پامال ہو گئے. پھر بہت ساری ان کی حرکتیں سوشل میڈیا پہ آ کے, باقی وہی ہے جی کہ سوشل میڈیا کی خبروں پہ نہ کان دھریں, اور جب تک کوئی خبر آپ کے پاس آتی ہے جب تک وہ کلیئر نہ ہو جائے, یا جب تک اس کو آپ سمجھ نہ لیں کہ آخر اس بات کا مقصد کیا ہے, یہ کس وجہ سے ہے, اور جب تک اس کو آپ ود پروف آپ کے پاس نہ پہنچے تو کسی بات پر یقین نہ کریں. اور خاص کر کے یہ جو معاملہ ہے, یہ مذہبی جو معاملہ ہوتا ہے, یہ بڑا سنگین مسئلہ ہوتا ہے, اور اس میں آپ کو بھی اور ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اس میں, ہم نے تو ایک خبر آپ تک شیئر کی تھی جو ہمارا کہ کام یہ ہے وہاں پر واقع خبر رپورٹ یہ کرنا, اس کے اوپر اگر آپ بالکل, ہاں تنقید کی جہاں تک بات ہے, تنقید سے ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو ملتے ہیں, لیکن وہ تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. آپ تنقید کو نشانے پہ رکھ کے وہ کریں گے, ہم تو ظاہر ہے فیلڈ میں ہیں, پھر آپ جو بستر پہ بیٹھ کے تنقید کر رہے ہیں, آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ فیلڈ میں چل کیا رہا ہے,
پھر آئے مناظرہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ, ہم آپ کو اپنے پروف دیں گے, آپ اپنے پروف دینا, تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی نیچے کا پھر پانی ہو کوئی جائے گا. کم بخت جو ہے وہ کمنٹ لکھ رہے چلیں, بعد میں ان کو جواب دے دیں گے. اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.